نمازیں پڑھتا ہوں، اس کی وجہ سے لوگ ہو سکتا ہے میری تعظیم کرتے ہوں، میری عزت کرتے ہوں بستی میں۔ ماں نے کہا بیٹا یہ ٹھیک ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو، تم روزے رکھتے ہو، تم لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہو، تم اچھے کام کرتے ہو، ٹھیک بات ہے، ہو سکتا ہے، لیکن سنو میرے بیٹے، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہاری عزت کس وجہ سے ہے؟ کہا امی جان بتاؤ کس وجہ سے ہے؟ کہا کہ میرے پیارے بیٹے تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہاری عزت اس وجہ سے ہے کہ تمہاری ماں جب تمہیں دودھ پلاتی تھی نا تو اس وقت تمہاری ماں وضو ہوتی تھی، کبھی بھی تمہاری ماں نے بغیر وضو کے تمہیں دودھ نہیں پلایا۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں بیٹا میرے اس وضو کا یہ اثر ہے کہ لوگ تمہاری بستی میں عزت کرنے لگے ہیں اور تمہاری عظمت بلند ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا ولی بنے گا تو اس میں اس کی ماں کی محنت بھی شامل رہے گی۔ یعنی جس نے حلال دودھ پیا ہوگا اور جس کی ماں نے وضو ہو کر دودھ پلایا ہوگا وہی بایزید بستامی بنتا ہوا نظر آئے گا۔ تو پیارو، اللہ کے مقدس ولی اور ان کے مرتبے، ان کی شانیں بہت ارفع و اعلیٰ ہیں۔ یہ اگر آسمان کی طرف دیکھ لیں تو ساتوں آسمانوں کو ملاحظہ کر لیں، اور یہ اگر زمین کی طرف دیکھیں تو تحت الثری کو ملاحظہ کر لیں۔ ہم بیٹھے ہیں ہم یہاں موجود ہیں، لیکن صاحب مزار ہمارے دلوں کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے دلوں پر ان کی نظر ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، یعنی جس امت میں آنے کی تمنائیں تمام انبیاء اکرام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی نبی کی امت کی، کہ نبی تشریف لے آئے اور ان کی امت میں ہم آئے۔ لیکن انبیاء نے جس امت میں آنے کی تمنائیں کی ہوں، اس امت کے اولیاء اکرام، اور ایک وہ حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے بھی ایک مرید تھے، ان کے بھی ایک صحابی تھے عاصم بن برقیہ۔ ان کی اڑان، ان کی شانیں، ان کی مرتبے اللہ کی بارگاہ میں کتنے ارفع و اعلیٰ ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کے لیے کہا تھا نا، بلقیس کا تخت، تو ایک نے کہا تھا کہ آپ جتنی دیر میں کھانا تناول فرمائیں گے یا نماز پڑھیں گے اتنی دیر میں تخت لے کر آ جاؤں گا۔ لیکن وہی بارگاہ میں حضرت عاصم بن برقیہ تھے، کھڑے ہو گئے، کہا حضور میں اتنی دیر میں لے آؤں گا کہ آپ کی آنکھ کا پلک جھپکے گا اور آصف آپ کی بارگاہ میں وہ تخت لا کر پیش کر دے گا بلقیس کا۔ کہا کہ جاؤ، اتنا ہی ایسا ہی ہوا کہ پلک جھپکا اور حضرت عاصف بن برقیہ بلقیس کا تخت لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کہ عاصف بن برقیہ کا عالم یہ ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت لا دے، تو امت محمدیہ کے اولیاء اکرام کی شان اور ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا کہ جس نبی کی عظمتوں کو کوئی ناپ نہیں سکا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نبی کی امت کے اولیاء اکرام کو بھی کوئی نہیں ناپ سکتا ہے، ان کی عظمتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی عظمتیں، ان کی شان بہت ارفع و اعلیٰ ہے، بہت بلند و بالا ہے۔ جس پہ نظر کرم فرما دے اسے دنیا کا بادشاہ بنا دے، اور جس سے یہ اپنی نظریں پھیر لے تو یہ دنیا کا فقیر بھی بنا دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
یہ دھرتی ہی نہیں سارا گگن بول رہا ہے، یہ دھرتی